بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزا محمود، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پیشنٹ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے۔ ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک پیشنٹ کو سائیکیٹرسٹ کی بجائے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں چیک اپ کے لیے جانا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو کلینکل سائیکالوجی کی فیلڈ کو کیوں چوز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کلینکل سائیکالوجی میں کیوں آنا چاہیے، اس فیلڈ کو کیوں چوز کرنا چاہیے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ان کو یہ ریکمینڈ کروں گی، وہ اسٹوڈنٹس جو کہ میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا میڈیکل کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو وہ اس سبجیکٹ کو چوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کس طرح سے کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آپ پیشنٹ کو چیک کر سکتے ہیں، اس کے اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کی آبزرویشن اس میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ آپ کو بیسیکلی پیشنٹس کو ڈائگنوز کرنا، ان کا ٹریٹمنٹ، کون سی تھیراپی ان پہ زیادہ سوٹیبل رہے گی، سیشن کتنے ٹائم کا ہونا چاہیے، آپ کو کس طرح سے ان سے بات کرنی ہے، کتنی اٹینشن دینی ہے، کون سی ایسی سکلز ہیں وربل نان وربل، آپ کس طرح سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں، اور ایک کلینکل سیٹنگ پہ آپ کس طرح سے اس چیز کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کلینکل سائیکالوجی میں آپ جسٹ جو نفسیاتی امراض ہیں ان کے علاوہ آپ بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے اٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز یا بچوں میں جو بیہیویئرل ایشوز ہیں، آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ان چیزوں کے بارے میں لرن کر سکتے ہیں اور وہ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ وہ کس طرح سے اس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، کون سے پیشنٹ پہ کون سی کاؤنسلنگ، کس طرح کی کاؤنسلنگ ہمیں چاہیے، ہمیں سمپل کاؤنسلنگ کے ذریعے ہم کلائنٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ان کو تھراپیوٹک کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈنٹ کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایز اے پیشنٹ، جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، ہم اس کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جائے، ٹھیک ہے۔ ایک سائیکیٹرسٹ کی کو پریفر کرنے کی بجائے وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو کیوں زیادہ امپورٹنس دے۔ تو اس کے لیے میں ان کو یہ گائیڈ کروں گی، کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ جسٹ کاؤنسلنگ سے ٹھیک ہو سکتا ہے، یا اس کو مائنر سا کوئی ڈس آرڈر ہے، یا اس کو جسٹ سلیپ ایشوز ہیں، یا اس کو جسٹ کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کچھ بھی ایشوز ہیں، تو وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اس کو وہ مینیج کر سکتا ہے، اس کو وہ ٹریٹمنٹ پلان دے سکتا ہے، کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، جسٹ 1 اور 2 تھراپیز کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ریکوری میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا، فرسٹلی وہ آپ کو میڈیکیشن ریکمینڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر سم ٹائم آپ کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں، مطلب ایک چھوٹا سا ایشو ہے، لیکن میڈیکیشن کی وجہ سے یا میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے وہ ایشو اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سم ٹائم اس کے ساتھ دوسرے ڈس آرڈر جو ہیں وہ کوریلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگوں میں جو انیشنل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سٹارٹنگ میں دیکھی جاتی ہیں، جیسے شک و شبہات ہوتے ہیں، یا ان کو نیند کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بھی نفسیاتی مسائل، مطلب چیزوں کو بار بار کرنا، وہم ہونا، انزائٹی، ڈپریشن، ان سب چیزوں کا جو ہے نا وہ انیشنل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کلینکل سائیکالوجی جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی مینٹل لیول کو مطلب اس کی سوچ کو، اس کی جو نیگیٹو سوچ ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی سوچ کو چینج کرتا ہے۔ بیسیکلی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ایک ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اس کی تھاٹ پیٹرنز کو چینج کرتے ہیں، سوچنے کا نظریہ چینج کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ میڈیکیشن کے ذریعے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ریلیکس کر دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو مسئلہ ہے وہ جیسا فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ تھا، ایٹ دا اینڈ وہ ویسا ہی رہے گا۔ اسی لیے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی بھی نفسیاتی مسائل آپ میں ہیں تو آپ سب سے پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ کو پریفر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی مسائل ہے تو آپ کو سب سے پہلے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ دین اگر کلینکل سائیکالوجسٹ کو لگے کہ ہاں اب آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے، تو پھر وہ آپ کو پریفر کریں گے کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ آپ کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس پریفر کر دیتے ہیں۔